کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ قاتل النفس، یعنی کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ یعنی کسی انسان سے لڑائی ہو گئی، ٹینشن کا معاملہ ہو گیا، ہم فلانے کو سپاری دے دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی بندہ کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کرتا ہے، پورا جملہ بھی نہیں بولتا ہے، اگر کوئی بندہ صرف آدھے جملے سے مدد کرتا ہے کسی کے قتل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوگا اور اس کی دو پیشانی کے درمیان کیا لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ غضب الہی کا شکار ہوگا۔ تو میرے بھائی قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی اس نے سارے انسانیت کی جان بچا لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام تو جانوروں کے حقوق سکھاتا ہے کہ کسی بھی جو ایذا دینے والے جانور نہیں ہیں ان کو مارا نہ جائے، بلکہ ہم لوگوں کو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ پرندوں کا بھی پروٹوکول کریں، ان کے بھی کھانے کا بندوبست رکھیں، ان کے بھی پانی کا انتظام کریں۔ تو میرے بھائی بلکہ اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور چوتھا جو کبیرہ گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الا وقول الزور، یعنی جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کی گواہی پہ بھی کھڑے ہو کے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہونے والے بغیر توبہ کے۔ اگر بندہ بغیر توبہ کے مر گیا اور جس کے بارے میں اگر جھوٹی گواہی دی ہے اس سے معافی مانگے، اس سے معذرت طلب کرے تو ہی اللہ معاف فرمائے گا۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ حقوق اللہ ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ ایک حقوق العباد ہے جو بندے کے حقوق ہیں، اگر ہم کسی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی جس کا میں نے دل دکھایا ہے۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کو میں اور آپ اپنی زندگی میں لانے والے بنے۔ تو چوتھا جو سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ اور پانچواں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ شارب الخمر ہے، یعنی شراب پینے والا ہے، یعنی شراب پینے کے بعد پھر ہر برائی عام ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جو نشہ کرتا ہے، شراب سے مراد صرف شراب ہی نہیں ہے، چاہے بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا شراب کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تاڑی پیو، کہیں سے منع نہیں، کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیز نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے، جو چیز بھی نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے، اور شراب حرام ہے، اور حرام جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ تو جو چیز بھی نشہ لاتی ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شرابی جب مرتا ہے تو مرتے وقت وہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرابی ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ آج نہ جانے کس کس نام سے نشہ کر رہی ہے، اور نشہ نام بدل کے، اگر میرے بھائی آپ سمجھیں، آپ کو یوں مثال دیتا ہوں کہ اگر شراب کی شیشی ہے اس پر آپ روح افزا لکھ دیں تو کیا وہ روح افزا ہو جائے گا؟ وہ شربت ہو جائے گا، وہ تو شراب ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر نام بدل دیں یا کچھ، لیکن اس کا کام تو وہی رہے گا، نشہ لانا ہی رہے گا۔ تو میرے بھائی آپ سمجھدار لوگ ہیں، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے آپ خود اس لیے بچیں میرے بھائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہو تو میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دے گا۔
آپ وضو بنائیں گے، ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جائیں گے، آپ کلی کریں گے تو آپ کے منہ کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ جب آپ، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ یعنی خلوص کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے اور آ کر اللہ کے گھر میں 2 رکعت ادا کرتا ہے تو مالک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔